المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ معزز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے۔ آج کی تراویح میں ہم نے پارہ نمبر 12 وما من دابہ مکمل تلاوت کی ہے، اور آپ نے بھی الحمدللہ تراویح کی نماز میں تلاوت کو بغور سماعت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادتوں کو قبول کرے، آمین۔ میرے بھائیوں، ان بیماری کے ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب انسان پریشان ہے۔ احتیاطی تدابیر کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیاری دعا سکھائی۔ اس دعا کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے، جب اسے بڑی بیماریوں کا اندیشہ ہوتا ہے، جب اسے کوئی بڑی بیماری لاحق ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیاری دعا سکھائی، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، برص کی بیماری سے، پاگل پن کی بیماری سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں جذام کی بیماری سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، اس دنیا کی ہر بری بیماری، اس دنیا کی ہر بڑی بیماری سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے صحت و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ بہت پیاری دعا ہے، اس دعا کو اپنی زندگی میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اگر کوئی آدمی کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھتا ہے، کسی پریشان حال انسان کو دیکھتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا انسان کو دیکھتا ہے، پیارے نبی نے دعا سکھائی، ہم دعا کو پڑھنا چاہیے، اللہم عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تو نے مجھے اس بیماری سے بچایا جس بیماری کے میرے آگے والے کو مبتلا کیا ہے۔ اے اللہ، ساری مخلوقات میں تو نے مجھے بڑی فضیلتیں عطا کی ہیں۔ پیارے نبی کہتے ہیں، اگر یہ دعا پڑھتے ہیں مصیبت تم پہ نہیں آئے گی۔ یہ صرف یہ دعا پڑھنے پر اکتفا نہ کریں، آگے والے بھائی کی اپنی جہاں تک ہو سکے مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیاری دعا سکھائی اور کہا کہ کوئی بھی آدمی بیمار ہوتا ہے، کہا کہ بیمار انسان کے پاس تم پہنچو اور پہنچنے کے بعد اس دعا کو 7 مرتبے پڑھو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی مریض پہ یہ دعا کو 7 مرتبے پڑھ کے دم کرتا ہے، اس کے مقدر میں موت اگر لکھی ہوئی نہیں ہے، اسے شفا مل کے رہے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ عظیم دعائیں ہیں جو میری اور آپ کی زندگی میں صحت اور عافیت نصیب کرتی ہیں۔ ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے میرے بھائیوں۔ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ یوسف پڑھی، آپ نے سماعت کیا، غور کیا۔ سورہ یوسف میں ایک آیت، یوسف علیہ السلام نے کہا، ابو جان، میں خوابیں دیکھتا ہوں 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے، یہ تمہاری خوشخبری ہے، یہ واقعہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ شیطان بڑا دشمن ہے انسان کا۔ دیکھیے، خواب کے تعلق سے لوگ بڑے پریشان ہیں، مجھ سے سوالات بھی کرتے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ خواب کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں آ جائیں۔ خواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، 3 قسم کا ہوتا ہے۔ الرؤیا 3، بشرا من اللہ وتخویف من الشیطان، حدیث النفس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خواب کی 3 قسمیں ہیں، اچھے خواب،
اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، برے خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں انسان دن میں چلتا پھرتا جو دیکھتا ہے اس کے ذہن میں جو چیزیں رہتے ہیں وہی اس کے خواب میں آتے ہیں۔ بسا اوقات انسان برے خواب دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں ایسے ایسے خواب دیکھتا ہوں، تمرضنی، میں خواب دیکھتا ہوں تو میں بیمار ہو جاتا ہوں، ان کنت لأری الرؤیا تمرضنی، خواب کی وجہ سے صبح میں بیمار ہو جاتا ہوں، اے اللہ کے نبی کیا کروں؟ اور اسی طریقے سے وہ صحابی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے، ایک صحابی سے ملاقات کی، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے انہیں سمجھایا، دیکھو اگر برا خواب دیکھتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی ہے۔ کیا تعلیم دی ہے؟ برا خواب دیکھے تو کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من هذه الرؤیا، اللہ کی میں پناہ میں آتا ہوں اس برے خواب سے، ایک تعلیم۔ دوسری تعلیم یہ دی کہ اپنے لیفٹ سائڈ، اپنے بائیں جانب 3 مرتبے تھو تھو کرنا چاہیے۔ اور تیسری تعلیم یہ دی گئی وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ، جس کروٹ میں آپ ہیں اگر سیدھے رائٹ طرف سو رہے ہیں لیفٹ ہو جائیں، لیفٹ میں سو رہے ہیں لیفٹ کی حالت میں آپ نے خواب دیکھا رائٹ ہو جائیں، یہ شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ اور چوتھی تعلیم یہ دیتی ہے کہ ہم جب بھی خواب دیکھیں برا خواب، ہرگز کسی کو بیان نہ کریں، برا خواب بیان نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طریقے سے 5ویں تعلیم یہ دی گئی، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے وضو کر کے، یہ تمہارے خواب کی جو شر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی میں برا خواب دیکھا ہوں، خواب یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں، میری گردن مار دی گئی ہے، اب میری گردن لڑکتے جا رہی ہے، میرا سر لڑکتے جا رہا ہے، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخبر بتلعب الشیطان بک فی النوم، کہا کہ ایسے برے خواب لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، اس لیے کہ شیطان تم سے کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، یہ شیطان کی جانب سے چھوڑ دو۔ پتہ کیا چلا میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، خواب، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر اچھا خواب دیکھتے ہیں، شریعت نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، اور اچھا خواب انہی لوگوں کو بتاؤ جو تمہارے خیر خواہ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ بیٹے خواب نے تم دیکھا تو 11 ستارے تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، یہ تمہارے فیوچر میں، یہ تمہاری مستقبل کی بہتری مجھے نظر آتی ہے، بھائیوں کو مت بتاؤ کیونکہ بھائی تم سے جلتے ہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں، اگر ہم اچھا خواب انہیں دکھائیں گے، سمجھائیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے خلاف چال چل سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے اپنے خیر خواہ آدمی کو بتانے کی کوشش کریں، اچھے خواب پہ الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے خوابوں کے تعلق سے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، اچھے خواب اللہ کی جانب سے ہے، برے خواب شیطان کی جانب سے، بعض خواب ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ اسی طریقے سے خوابوں کی تعبیر کے تعلق سے بعض لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، میں نے خواب دیکھا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ہر خواب کا مطلب بیان کرنے والا، تعبیر کا جو علم ہے یہ اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو ملتا ہے، اس کا کوئی کورس نہیں، اس کی کوئی کتابیں نہیں پڑھ کے آدمی تعبیر کا علم حاصل کرے۔ ہاں، کتاب و سنت کا علم جاننا ضروری ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آ کے خواب بیان کیا، اس کی تعبیر بتاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی تھوڑا مجھے موقع دیجئے، میں بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیان کرو، خواب کی تعبیر بیان کی، اور خواب کی تعبیر بیان کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی بتائیے کیا میں نے خواب کی تعبیر صحیح بتایا کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخطأت بعضا اصبت بعضا واخطأت بعضا، ہاں ابو بکر آدھا تو صحیح بتائے ہو، آدھا جو ہے غلط بتائے ہو۔ اللہ اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء، اس کائنات میں انبیاء کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام آتا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی تعبیر کا علم نہیں دیا گیا تھا،
اس لیے کہیں آپ گمراہ نہ ہونا، کسی ایسی آدمی کے پاس جا رہے ہیں جو اچھی نماز پڑھتا ہے، قرآن اچھا پڑھتا ہے، اللہ والا ہے، جا کے پوچھیں گے تو کیا ہوگا؟ پریشانی ہوگی۔ ایک واقعہ ہوا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، بڑے تعبیر کا اچھا علم رکھتے تھے، تابعین میں سے ہیں وہ۔ ان کے پاس ایک شخص ایک عالم کے پاس ان کے زمانے میں جا کے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے پورے دانت جھڑ گئے ہیں۔ کیا ہوا؟ میرے منہ میں کے جو دانت ہے پورے جھڑ گئے خواب میں، مجھے نہیں سمجھ میں آیا کیا مطلب ہے۔ وہ عالم صاحب نے کہا تمہاری زندگی میں تمہارے جتنے بچے پورے مر جائیں گے۔ اب پریشان ہو گیا، اس کے پاس تو کیوں آیا میں؟ پھر پریشان ہو کے دوڑتے دوڑتے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا جو تعبیر کا صحیح علم بتاتے تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو اس میں تمہارے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اس میں جو ہے تمہارے لیے برا خواب نہیں ہے، بشارت یہ ہے تمہارے جو دانت نکلے ہیں، مطلب یہ ہے اس خواب میں اللہ تمہاری اتنی لمبی عمر دینے والا ہے، اتنی لمبی عمر دینے والا ہے، تمہاری اولاد پیدا ہوگی، وہ فطری عمر پائے گی، فطری عمر جو عام انسان جو گزارتے ہیں وہ گزار کے پھر مر جائیں گے، تب بھی تم زندہ رہو گے، یعنی لمبی عمر تمہیں ملنے والی ہے، یہ بتایا گیا ہے اس میں۔ تو دیکھیے جو آدمی تعبیر کا علم نہیں جانتا اس کے پاس جائیں گے تو پریشانی انسان کو مل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے کیا؟ ایک سوال ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا گویا کہ اس نے مجھ ہی کو دیکھا، شیطان میری شکل میں آ نہیں سکتا۔ اس حدیث کو سمجھنا ہے۔ کیسے سمجھنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آئے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو اختیار نہیں کر سکتا، لیکن شیطان کسی اور کی شکل میں آ کے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتا ہے، کیونکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ سمجھ میں یہ بات؟ دوسروں کی شکل میں آ کے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتا ہے۔ اب کیسے پہچانے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ شمائل الترمذی نامی ایک کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کیسے تھے اور آپ کی آنکھیں کیسے تھے، آپ کیسا چلتے تھے، آپ کیسا مسکراتے تھے، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کیسے تھے، ساری تفصیلات بیان کی گئی۔ علماء اس کو رکھ کے بتائیں گے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ انسان اللہ کا سب سے بڑا متقی انسان ہے، اللہ کا سب سے بڑا ولی اللہ ہے، اس دنیا کا سب سے بڑا عابد انسان ہے، تبھی جا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دکھیں گے۔ کوئی آدمی مزار پرست ہے، جھوٹا ہے، بے نمازی ہے، سنتوں کا دشمن ہے، زندگی میں نماز کو جاتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ نشے کی حالت میں رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج تک 10 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ہم کہیں گے کہ تو نے دیکھا کسی اور کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ تیری زندگی یہ بتاتی ہے تو اچھا انسان نہیں ہے، متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے خواب میں آنا اس کے اچھے ہونے کی دلیل ہے۔ تو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس طریقے سے یہ بات خوابوں کے تعلق سے آپ کو سمجھ میں آئی۔ ایک اہم بات بتا کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سوتے ہوئے انسان وضو کر کے سوئے، وضو کے ساتھ سوئے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی رات میں سوتے ہوئے وضو کر کے سوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، بات فی شعاری، وہ فرشتہ اس کے بازو میں رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ آدمی کروٹ بدلتا ہے فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما اس لیے کہ یہ سوتے ہوئے پاکی کی حالت میں سویا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس طریقے سے رات میں سوتے ہوئے پاکی صفائی کا خیال کرتے ہوئے وضو کر کے سونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہماری مدد اور ہماری حفاظت ہو جائے۔
اگلے درس میں مزید باتیں آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار جو بھی انسان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی بیماریوں کو شفا عاجلہ، شفا کاملہ میں تبدیل فرما، ان کے پریشانیوں کو دور فرما اور ان کے غموں کو آسان کر دے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بھائی وہ اعلان جو